دوسرا پہلو یہ ہے کہ چچنامے کے علاوہ یہ سٹوری کہیں نہیں ملتی. مجھے اس جملے نے کافی دیر حیرت اور تعجب میں مبتلا رکھا کہ کیسی بات کر ایک ریسرچر ایک ریسرچ کر کے لوگوں کے سامنے ایک علمی مواد جس کو لوگ سنتے ہیں وہ کیا بات کر رہا ہے. چچنامہ 13ویں صدی میں لکھا گیا، اب 14ویں صدی ہے. چچنامے سے پہلے 12 صدیاں اسلامی تاریخ موجود ہے، جس کے اندر بڑے بڑے مورخین آئے، ابن خلدون آئے، ابن کثیر آئے، ابن اسیر آئے، البیرونی آئے، اور پھر صرف اسلامی مورخین نہیں، اب انشاءاللہ ہم اس کو دلائل کے ساتھ رکھیں گے آپ کے سامنے، انگریز مورخین. تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ چچنامے کے باہر بھی اس تاریخ یا اس محمد بن قاسم کے کردار کی کوئی حیثیت موجود ہے یا نہیں ہے. اگر ہم دیکھ لیتے اور گوگل سرچز سے ہم ذرا باہر نکل کے بکش علم کی طرف آ جاتے تو یہ چیز مشکل نہیں تھی ہمارے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل روز روشن کی طرح واضح مسئلہ ہے. پہلی چیز تم نے حل کر دی کہ چچنامے پر صرف آپ تنقید نہیں کر رہے، ڈاکٹر مبارک علی تنقید نہیں کر رہے، بلکہ مورخین تنقید کر چکے ہیں. اب اس دوسرے عنوان کی طرف آئیے کہ یہ چچنامے کے علاوہ یہی جو سٹوری پیش کی جاتی ہے کہ وہ عورتوں کے تحفظ میں آئے، یہ پہلے مورخین سے ثابت ہے یا نہیں. ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو کتاب رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے بلازری کی کتاب، مشہور تاریخ ہے. کتاب کا نام ہے فتوح البلدان، شہروں کی فتوحات. اور بلازری جو ہیں یہ متوفا یعنی یہ جو فوت ہوئے ہیں تو یہ 279 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. بلازری کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں عرب تاجروں کا جہاز تھا جو سری لنکا سے تجارت کر کے آ رہا تھا. سری لنکا کے راجا نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے، جن کی حکومت 86 سے لے کر 96 ہجری تک ہے، کے دربار میں کچھ قیمتی تحائف اور عرب خواتین کو بھجوایا، اور وہ خواتین عرب تاجروں کے ہمراہ جا رہی تھی. جو موجودہ کراچی ہے، جسے پرانے وقتوں میں دبیل کہا جاتا ہے، اس کے جب قریب وہ جہاز پہنچا تو راجہ دہر کے بحری قزاقوں نے اس جہاز کے اوپر حملہ کر دیا، ان کی سرحدات میں داخل ہوا اور اس جہاز کا مال و متاع اور تحائف کو لوٹ لیا. اور اس وقت عرب خواتین کو بھی انہوں نے قید کر لیا، اور ان کے ساتھ بچے تھے ان کو بھی قید کر لیا. حجاج بن یوسف جو اس وقت عراق کا گورنر تھا، انہیں جب پتہ چلا تو اس نے پہلے خط و کتابت کی. اب یہاں پر بھی علمی رد ہے آپ کے اوپر. آپ نے کہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنا جلدی جب آپ کے پاس رابطے کے ذرائع نہیں ہیں تو حجاج بن یوسف تک یہ بات پہنچی اور اس نے فوراً وہاں سے لشکر بھیج دیا اور لشکر نے تہس نہس کر دی. میں نے کہا ہے نا کہ چیٹ جی پی ٹی سے اوپر بہت علم پڑا ہوا ہے، بلکہ اس کے اندر تو کئی مہینے گزر گئے. حجاج بن یوسف نے 2 چھوٹی مہمیں بھیجی جو ناکام لوٹیں، اور پھر تیسری مہم محمد بن قاسم کو بھیجا گیا.